ناظرین السلام علیکم، میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ انصاف میں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ قول آج بلقیس بانو کیس میں سچ ثابت ہوا جب سپریم کورٹ نے ان 11 وحشی درندوں کی رہائی سے متعلق گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں دوبارہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا۔ فروری 2002 میں بلقیس بانو کی اجتماعی آبروریزی کی گئی تھی۔ اس خاندان کے 7 افراد کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ 3 سالہ بیٹی کو ان درندوں نے پٹک کر ہلاک کر دیا تھا۔ بلقیس بانو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، درندوں کو جیل ہوئی۔ 15 اگست 2022 کو انہیں گجرات ہائی کورٹ نے رہا کر دیا تھا۔ فرقہ پرست عوام نے ان وحشی درندوں کا ایسا استقبال کیا جیسے وہ کوئی کارنامہ انجام دے کر واپس ہوئے ہیں۔ گجرات ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف CPM لیڈر سبھاشنی علی، صحافی ریوتی، سابقہ چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی روپ ریکھا ورما اور TMC کی MP مہو موئترا نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ گجرات فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام اور بلقیس بانو کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھا کر اپنی سیاسی دکان چمکانے والے کسی بھی مسلم رہنما نے یا کسی مسلم سیاسی جماعت نے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے میں پہل نہیں کی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اگرچہ کہ بلقیس بانو کو اس کی کھوئی ہوئی آبرو اور اس کے ارکان خاندان واپس تو نہیں ملیں گے، مگر اس کے زخموں پر مرہم ضرور لگے گا۔ اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان فرقہ پرست عناصر کے لیے ایسا تماچا ہے جو آنے والے دنوں میں ان درندوں کے ساتھ جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں بابری مسجد فسادات کے بعض ملزمین کو رہا کیا گیا تو ان کا بھی ہیرو جیسا استقبال کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلقیس بانو کے گھر کے سامنے آتش بازی کی گئی۔ مرگی وقارآباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع امن خوشحالی کے لیے رقت انگیز دعا کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ لاکھوں افراد نے اجتماع میں شرکت کی۔ وقارآباد روڈ پر جو چہل پہل اور رونق 3 دن تک رہی، ویسی پہل پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اجتماع میں 600 جماعتیں تیار ہوئیں، جن میں سے 550 جماعتیں ملک کے مختلف علاقوں میں دعوتی سرگرمیوں کے لیے روانہ ہوں گی اور 50 جماعتیں بیرونی ممالک کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اس اجتماع کی کامیابی میں جناب عبدالصمد، جناب رفعت اللہ شاہد، مولانا عالم الدین، مفتی عبید قاسمی، میر محمود علی اور حافظ محمود نے اہم رول ادا کیا۔ اللہ کے بندوں نے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کے لیے کئی مقامات پر کھانے پینے کا انتظام کیا تھا۔ ہندوستان اور سعودی عرب نے 2024 کے حج سے متعلق باہمی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس میں عازمین حج کی فلاح بہبود کو فوقیت دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے جدہ میں حج اور عمرے سے متعلق امور کے سعودی وزیر ڈاکٹر توفیق الربیع کے ساتھ دستخط کیے جانے کی تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر امور خارجہ کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن بھی موجود تھے۔ سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان حج کوٹے سے متعلق تازہ ترین معاہدے پر جو دستخط کیے گئے، جس کے مطابق 2024 کے لیے ہندوستان سے 1,75,025 عازمین کو حج کی سعادت کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اقلیتی امور کے وزیر اسمرتی ایرانی اور وزیر خارجہ مرلی دھرن نے ہندوستان کی جانب سے حج کوٹے سے متعلق تازہ ترین معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کوٹے کے مطابق حج کمیٹی کے ذریعے جانے والوں کے لیے 1,40,020 نشستیں مختص کی جائیں گی اور خانگی آپریٹرز کو 35,005 نشستیں دی جائیں گی۔ سمجھوتے میں ہندوستان کے اس عزم کو اجاگر کیا گیا ہے کہ حج میں سب لوگوں کی شمولیت ہو، خاص طور سے محرم کے بغیر حج میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کے طریقے تلاش کیے جانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں محترمہ اسمرتی ایرانی نے کہا ہے کہ سعودی وفد نے ہندوستان کی ڈیجیٹل پہل، خاص طور سے آخری وقت میں عازمین حج کو ان کی ضرورتوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کیے جانے کے اقدام کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے عازمین حج کی فلاح و بہبود کے لیے طبی سہولتوں کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ محترمہ ایرانی نے آج 8 جنوری کو جدہ میں 3ری حج اور عمرہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ ہندوستانی وفد سعودی عرب میں مقیم ہندوستانی افراد اور کاروباری برادری سے بھی ملاقات کرے گا۔ اس سے پہلے وزیر موصوف 2 دن کے دورے پر کل سعودی عرب پہنچی ہیں۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں ملک کی کرکٹ ٹیم کے کپتان شکیب الحسن نے کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے مارگورا پارلیمانی سیٹ سے
MP کے طور پر الیکشن لڑا اور 1,50,000 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کرکٹر سے سیاستداں بننے والوں میں پاکستان کے عمران خان سرفہرست ہیں، جو اپنے ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، جبکہ ہندوستان میں محمد اظہر الدین، گوتم گمبھیر، نوجیت سنگھ سدھو بھی کامیاب سیاستداں ثابت ہوئے۔ سری لنکا کے سابق کپتان ارجنا راناتنگا بھی کامیاب سیاستداں اور اپنے ملک کے وزیر رہ چکے ہیں۔ شکیب الحسن کو توقع ہے کہ وزیر مقرر کیا جائے گا۔ 36 سالہ شکیب عوامی لیگ پارٹی کی جانب سے انتخابی میدان میں اترے تھے۔ چند دنوں تک ہی انتخابی مہم چلانے کے باوجود وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ شکیب انتخابی مہم کے لیے چند روز کرکٹ سے دور تھے۔ شکیب نے آخری بار ون ڈے ورلڈ کپ 2023 میں کھیلا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔